حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا سارا کا سارا سامان ہی ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ نیک بیوی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ دنیا بہت تھوڑا سامان ہے۔ دنیا سے مراد جتنا بھی یہاں کا مال ہے اور دنیا کے اندر انسان کی جتنی بھی عزتیں ہیں، دنیا میں جتنے بھی انسان کو ملنے والے عہدے اور مناصب ہیں، یہ سب کا سب انتہائی قلیل اور انتہائی عارضی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس مضمون کو اس طرح سے ذکر فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقی الکافر منها شربۃ ماء۔ اگر اس دنیا کے اندر اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور وہاں بہت سارا کچرا بھی پڑا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، مکھیاں بنبنا رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے اس کو کتنے کا خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول اس کی بھلا کیا قیمت ہے؟ اس کی مالک کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، جبھی تو اس کو مالک نے پھینک دیا ہے، مردار ہے، تعفن والا ہے، بدبو والا ہے، یہ تو حقیر چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے زیادہ حقیر ہے۔ تو اس حقیر اور فانی چیز کے ساتھ اپنا دل نہ لگاؤ، اس حقیر اور فانی چیز کے ساتھ اپنا دل نہ لگائیے۔ یہاں سے اتنا سامان حاصل کیجئے جتنا کہ ہماری ضرورت ہے، اتنا انسان یہاں سے سامان لے کے جائے جتنی اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے، باقی وقت انسان اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں لگائے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نیک صالح بیوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے نیک صالح بیوی کو دنیا کا سب سے بہترین سامان اس لیے بتایا ہے کہ اگر نیک صالح بیوی ہو تو وہ مرد کے دین میں اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، مرد کو وہ حرام نہیں کمانے دیتی، وہ مرد کی آمدنی کا خاص خیال رکھتی ہے، وہ تھوڑے پر گزارا کر لیتی ہے لیکن حرام اور ناجائز کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ بلا وجہ اتنی خواہشات کی لمبی لائن نہیں لگاتی، وہ ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو مرد حلال اور پاکیزہ روزی کما کے لاتا ہے اور جو وقت بچتا ہے مرد کے لیے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے، تو وہ دین کے معاملات میں مرد کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نیک صالح بیوی دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہر آدمی کی یہ خواہش اور تمنا ہے کہ بیوی نیک صالح ہو، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو یقیناً اس کی یہ خواہش ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک خاتون سے آدمی کا واسطہ ڈالے کہ نیک عورت ہو۔ اس کے لیے چند اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ گھر کے اندر نیکی قائم ہو سکتی ہے، بیویاں نیک بن سکتی ہیں۔ جب بیویاں نیک بنیں گی تو اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ سب سے پہلا اور انتہائی مؤثر سبب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے خوب اللہ پاک سے دعا مانگے۔
قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان وہ ہیں، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ پاک سے یہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو آدمی رات کو تڑپ تڑپ کر اللہ پاک سے اپنی بیوی کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے، نیک صالح ہونے کی دعا مانگتا ہے، اخلاق کے بہتر ہونے کی دعا مانگتا ہے، اطاعت شعار اور فرما بردار ہونے کی دعا مانگتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کی بیوی کو نیک صالح ضرور بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پاک وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جس طرح سے اگر اہلیہ کے اندر، بیوی کے اندر کوئی ظاہری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا مرض آ گیا، کوئی شدید مہلک مرض آ گیا، تو آپ اندازہ کیجئے آدمی کیا کرتا ہے۔ آدمی خود بھی دعائیں کرتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے دعائیں کرتا ہے، دوسروں سے دعائیں کرواتا ہے، کس قدر دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے دعا کرے گا، ذکر اذکار کر کے دعا کرے گا۔ جس طرح سے وہاں تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگتا ہے، اسی طرح سے اہلیہ کی نیکی بھی اللہ پاک سے مانگے، اولادوں کا نیک ہونا بھی اللہ پاک سے اس طرح سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولادوں کو بھی اور بیوی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے۔ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ از خود نیک باتیں بتائے۔ گھر میں جو باتیں آپ یہاں سے سنتے ہیں، یہ گھر میں جا کے نیک باتیں بتائی جائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جائیں، قرآن کی باتیں سنائی جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس دل میں ایمان رتی برابر بھی ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شمع وہاں موجود ہوگی، تو یقیناً وہ شمع، وہ دل قرآن کا اثر لیتا ہے، وہ دل ضرور حدیث کا اثر لیتا ہے۔ جس دل کے اندر لا الہ الا اللہ موجود ہو، جس دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود ہو، وہ دل ضرور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی قدر کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ نصیحت کریں تو نصیحت میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ آج ہماری نصیحتیں مؤثر نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں وہ آداب معلوم نہیں ہیں، وہ ضابطے معلوم نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ بات نصیحت کی کریں وہ بات حق بات ہونی چاہیے، حق بات ہونی چاہیے، غلط بات آپ نہ کہیں، غلط مطالبات نہ منوائے جائیں۔ دوسری بات، آپ جو بات کریں وہ حق نیت کے ساتھ کریں، نیک نیتی کے ساتھ آپ بات کریں۔ اور نیک نیتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس بات کے ذریعے سے میرے گھر کے اندر خیر پیدا ہو جائے، میرے گھر کے اندر نیکی آ جائے، میرے گھر کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، میری اولادوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حق طریقے سے آدمی بات کہے، حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے۔ 3 شرطیں ہیں، بات بھی آپ کی حق ہو، دوسری یہ ہے کہ نیت بھی آپ کی حق ہو، تیسری یہ ہے کہ طریقہ بھی آپ کا حق ہو۔ طریقہ حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جب انسان نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کی جائے، فضیحت نہ کی جائے۔ فضیحت کا معنی ہوتا ہے کسی کو رسوا کرنا، فضیحت نہ کی جائے، نصیحت کی جائے۔ اور نصیحت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انتہائی مؤدبانہ طریقے سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے انسان نصیحت کرے۔ تو جب حق بات حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ کہی جاتی ہے تو ضرور مؤثر ہوتی ہے۔ تو از خود بھی نصیحت کا اہتمام کرتا رہے۔ دوسرا یہ انتہائی مؤثر سبب ہے جس سے گھر کے اندر نیکی پیدا ہو سکتی ہے، گھر کے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ نیک ماحول فراہم کیا جائے، نیک ماحول فراہم کیا جائے۔ جہاں کہیں دین کی باتیں ہوتی ہیں اس ماحول میں گھر والوں کو جوڑا جائے، اس ماحول میں گھر والوں کو لایا جائے۔ جب وہ وہاں روزانہ دین کی باتیں سنتی ہیں اور ہفتے میں ایک بار دین کی بات سنیں گی تو انشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، اللہ پاک کے ارشادات میں وہ ضرور اثر ہے کہ وہ سخت سے سخت دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہی حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہی جا رہی ہو۔ اور اسی طرح سے چوتھا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ جو حق اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کے ذمے عائد فرمائے ہیں ان حقوق کو ادا کرے۔
اور ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، انہیں بلا وجہ آدمی برا بلا نہ کہے، انہیں بلا وجہ آدمی بدتمیزی کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنائے، بلا وجہ طعن اور تشنیع کا نشانہ آدمی نہ بنائے، اس لیے کہ اگر انسان ایسا کرے گا تو پھر اس کی نصیحت کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ تو اگر ان باتوں کی رعایت رکھ کر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انشاءاللہ ضرور گھر کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ نے ایک بات پر ایک ہفتہ محنت کی، ایک ہفتہ کہتے کہتے ایک ہفتے میں اگر ایک سنت زندہ ہوئی، یوں کہہ لیجئے ایک ہفتے میں آپ نے گھر میں دین کی 100 باتیں بتائیں، ان 100 میں سے اگر ایک بات بھی گھر میں زندہ ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے کہ جب انسان زینے پر پاؤں رکھتا ہے تو بالآخر چڑھ ہی جایا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی مثال سمجھ لیجئے کہ بس سمجھ لیں کہ آغاز ہو گیا، اور جیسے ہی نیکی آتی رہے حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے، اور گھر میں تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری آئی تو فوراً حوصلہ افزائی بھی ہو، اچھی باتیں بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سارا کا سارا سامان ہے، اور سب سے بہترین سامان اگر اس دنیا کا دیکھا جائے تو وہ نیک صالح بیوی ہے۔ عرض کیا کہ نیک صالح بنانے کے یہ اسباب ہیں، اور دوسری جانب اگر وہ نیک صالح نہ ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سن لیجئے، ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مجھے جو سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ گناہوں میں پڑ جائیں گے، نافرمانیوں میں پڑ جائیں گے، اور نافرمانیوں میں اللہ کے باغی ہو جائیں گے۔ فرمایا کس بنیاد پر؟ ارشاد فرمایا عورت کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے اتنا شدید فتنہ ہے۔ اگر غیر محرم ہے وہ تو ہے ہی ہے فتنہ، اور اگر محرم ہے تو بسا اوقات محرم بھی فتنہ بن جایا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ ناجائز مطالبات کرے اور حرام کمانے کی دعوت دے اور انسان کی دینداری پر معاون اور مددگار نہ ہو تو یقیناً وہ فتنہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اندر غور فرمایا کریں، اور وہ اسباب اختیار ہم کرنے کی کوشش کریں جن اسباب سے گھر کے اندر نیکی اور تقوی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔